الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اس کے ذمے صدقۃ الفطر دینا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کہ جس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں اس کے ذمے بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمے شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ان ساری صورتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ جس شخص کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے نا اس کے ذمے تو بہر صورت صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جو شخص صاحب زکوٰۃ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس پر صدقۃ الفطر دینا بھی واجب ہے، لیکن جس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور اس کی ملکیت میں اتنا مال نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نہ اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی کے برابر زیورات ہیں، نہ ہی اس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہے، جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی کے برابر یعنی تقریباً 1,44,000 روپے، اس کے برابر اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس 1,44,000 روپے کے برابر ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اگرچہ وہ گھریلو سامان ہی کیوں نہ ہو، اور اس سامان پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے لے کر آیا تھا یا 10 دن پہلے ہی لے کر آیا تھا لیکن اس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا چاندی 1,44,000 کے برابر موجود ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا، یا اس کے پاس سونا چاندی تو 1,44,000 کے برابر نہیں ہے لیکن کچھ نقد رقم ملا کر 1,44,000 بن جاتے ہیں تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ملکیت میں 2 گھر ہیں، ایک میں اس نے خود رہائش رکھی ہوئی، ایک کرائے پر دیا ہوا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا گزر بسر اسی کرائے پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر اس کا گزر بسر اسی مکان پر موقوف ہے تو اب اس مکان کی قیمت کو شمار نہیں کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان کچھ اور موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کی قیمت اگر 1,44,000 کو پہنچ رہی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے یا جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے لیکن وہ مقروض ہے، اس پر لوگوں کا قرضہ ہے، تو اب دیکھیں گے قرضہ کتنا اور مال کتنا ہے۔ اگر قرضہ اتنا ہے جتنا مال ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد مال اتنا بچتا ہے یعنی 1,44,000 روپے کے برابر مال بچتا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر نکالنا کب ہے؟ تو صدقۃ الفطر انسان پر واجب عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ فجر کے وقت واجب ہوتا ہے۔ عید کے دن فجر کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی وفات عید کے دن فجر کی نماز سے پہلے ہو گئی، فجر کے داخل ہونے سے پہلے ہو گئی تو اس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب نہیں تھا، لہذا اس کے مال سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ عید کے دن فجر سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کے باپ کے ذمے اس کا صدقۃ الفطر واجب ہوگا، لیکن اگر وہی بچہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد پیدا ہوا یعنی کہ فجر کے وقت کے بعد پیدا ہوا تو اب اس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ رمضان کے اندر صدقۃ الفطر نکال دیتے ہیں اور تقریباً آخری عشرے میں زیادہ لوگ نکالتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی، اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں، لیکن اگر کسی شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو صدقۃ الفطر معاف نہیں ہوگا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کرے، بعد میں ادا کرے اور ساتھ میں توبہ بھی کرے۔ ایک آدمی پر کتنے لوگوں کا صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ ایک انسان پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ بیوی کا اور بالغ اولاد کا انسان کے ذمے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کا، بالغ اولاد کا یا دیگر رشتہ داروں کا انسان صدقۃ الفطر ادا کر دے ان کی اجازت کے ساتھ، اگر ان کی اجازت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو ان کا صدقۃ الفطر بھی ادا ہو جائے گا۔ کسی آدمی کی نابالغ اولاد مالدار ہے، اتنی مالدار ہے کہ اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، تو باپ اگر چاہے تو اپنے مال سے صدقۃ الفطر ادا کر دے اور چاہے تو اس کے اپنے مال سے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر دونوں افرادوں پر لازم ہوتا ہے، جن لوگوں نے روزے رکھے ان پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ان کے ذمے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے،
یا معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے تقسیم کی ہوئی کہ بھائی جو روزے رکھتے ہیں وہ ادا کریں گے، جو روزے نہیں رکھتے وہ ادا نہیں کریں گے۔ دونوں پر شریعت نے صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ روزے رکھنے والے بھی صدقۃ الفطر کو ادا کریں گے، روزے نہ رکھنے والے بھی صدقۃ الفطر کو ادا کریں گے۔ آپ اپنا صدقۃ الفطر جو آپ ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ 300 روپے ادا کر رہا ہوں، تو میں چاہوں تو یہ 300 روپے ایک ہی مستحق کے ہاتھ میں دے دوں، اور چاہے تو ان 300 روپے کو 3 مستحقوں کو دے دوں، ایک کو 100 دے دوں، دوسرے کو 100 دے دوں، تیسرے کو بھی 100 دے دوں، ایک کو 200 دے دوں، 2 کو 50 دے دوں۔ تو اپنے صدقۃ الفطر کو آپ چاہیں تو ایک مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر جسے دیا جائے گا، یاد رکھیں یہ وہی شخص ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہوگی، نہ اس کی ملکیت کے اندر سامان تجارت 52 تولہ چاندی کے برابر ہوگا، یعنی 1,44,000 روپے، اور نہ ہی اس کی ملکیت کے اندر ضرورت سے زائد سامان موجود ہوگا 1,44,000 کے برابر، تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح دین سمجھ کے صحیح طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی دین صحیح طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔